بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت مرد کی امیری اور غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ ایک انسان اس کو کتنی عزت دیتا ہے۔ کچھ عورتیں صرف عزت چاہتی ہیں، پیسہ نہیں۔ صدقہ دینے کے لیے مصیبت کا انتظار مت کرو۔ اس مرد کی اوقات ایک کتے کے برابر ہے جسے دیکھ کر ایک عورت اپنا راستہ بدل لے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہوتا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا تو پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ سنو، کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو مشکل میں آ جاؤ گے۔ کسی کی خوشی میں شریک نہ ہو بلکہ اس کی خوشی کی وجہ بن جاؤ، اور ہر کسی کے دکھ میں شریک ہو جاؤ، نہ کہ اس کے دکھ کی وجہ بنو۔ بوڑھے لوگ بیماری سے نہیں، اکیلے پن اور تنہائی سے مر جاتے ہیں۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھول پاتا۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھو جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو۔ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی تقدیریں ہیں۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ مغرور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ کسی کا بھی دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ واہ، ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی کہلاتی ہے۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے باوجود بھی بولنے کا دل نہیں کرتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔
یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے آتی ہیں۔ بیٹے بیاہ تک اور بیٹیاں آخری آہ تک ماں باپ کا ساتھ نبھاتی ہیں۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ امیر ترین انسان ہیں۔ ایک جگہ کیا خوبصورت بات لکھی تھی کہ اگر آپ اپنے تکبر کا علاج چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ایک بار مردہ نہلا کر دیکھیں۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہیں رب کا فرمان ہے کن، ہر ناممکن پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ نیت کی بات ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ پیٹھ پیچھے آپ کی تعریف کریں تو فوراً فوت ہو جاؤ، کیونکہ جیتے جی ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، لیکن اس پر دوبارہ بھروسہ کر کے اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔